اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ یہ سورۃ توبہ ہے، اسی کو سورۃ برات بھی کہا جاتا ہے اور اس کے کافی سارے ویسے نام ہیں۔ اس سورت کے اندر بسم اللہ شریف جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کے اندر بسم اللہ لائے نہیں ہے، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے یہ ننگی تلوار بن کر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے۔ باقی سورت توبہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر 3 صحابہ کرام غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے، حضرت کعب بن مالک اور دوسرے 2 صحابی تھے، تو اس میں ان کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور برات کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی جتنے بھی رہتے تھے جزیرہ عرب کے اندر، ان سب کو وارننگ دے دی گئی کہ آج کے بعد یا تو کلمہ پڑھو گے یا جنگ ہوگی، باقی تمہارے پاس عرب کے اندر رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسلام نے سیدھا سیدھا ہی کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد عرب کے اندر کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی بھی غیر مسلم کو یہاں رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد کیونکہ 8 ہجری کے اندر آقا علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا، 9 ہجری کے اندر جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر حج کے امیر بن کے آئے، تو پھر بعد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بھیجا، اور یہ صورت 30-40 آیتیں صورت توبہ کی جو ہے وہ مولا علی لے کر گئے، اور حکم دے دیا گیا کہ خبردار آج کے بعد کوئی بھی مشرک غیر مسلم حرم کے اندر حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پابندی لگا دی گئی مکمل طور پر کہ حرم کے اندر کسی بھی غیر مسلم کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پہ کی گئی۔ اور اگلی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ جن مشرکین عرب نے معاہدے کیے تھے، معاہدے کر رکھے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، تم ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، ان کا ایک ٹائم تھا، لمٹ تھی ایک کہ 2 سال تک نہیں کریں گے، 4 سال تک نہیں کریں گے۔ تو جن عرب کے مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ وعدے معاہدے کرنے کے بعد جب وعدہ خلافی کی، اپنے وعدوں کو توڑا، تو ان کو بھی وارننگ جاری کر دی گئی کہ تمہارے پاس 4 مہینوں کا ٹائم ہے، اپنا سوچ سمجھ لو، یا تو کلمہ پڑھ لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ بس جن لوگوں نے معاہدے توڑے تھے، جن لوگوں نے معاہدے کو باقی رکھا، تو اسلام نے بھی ان کے معاہدوں کو باقی رکھا، ان کی مدت کو باقی رکھا۔ باقی جن لوگوں نے وعدے توڑ دیے تھے، معاہدے ختم کر دیے، عہد شکنی کی، بے وفائی کی ہے، یا مسلمانوں کے خلاف جو ہے دوسروں کی مدد کی ہے، ان کو 4 مہینے کا موقع دیا گیا۔ اب 4 مہینے سوچ سمجھ لو، یا تو یہاں سے نکل جاؤ یا کلمہ پڑھ لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اب پہلی آیت کو دیکھیں، فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں سے اللہ اور اللہ کے رسول برات کا اعلان کرتا ہے، بری ہے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، اے مسلمانوں جن کے مشرکوں کے ساتھ تم نے وعدے اور معاہدے کر رکھے تھے، اللہ بھی اس سے بری ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے بری ہے۔ آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، کوئی وعدہ نہیں ہوگا۔ جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، جنہوں نے عہد شکنی کی ہے، ان سے اللہ بھی بری ہے، اللہ کا رسول بھی بری ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، فرمایا کہ اے مشرکو تم 4 مہینے تک زمین کے اندر جتنا پھرنا ہے پھر لو، فسیحوا فی الارض، فرمایا کہ جتنا پھرنا ہے تم پھر لو 4 مہینے، 4 اشہر، 4 مہینے کا تمہارے پاس ٹائم ہے۔ 4 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا 4 مہینے کے بعد یا تو کلمہ پڑھو گے یا جزیرہ عرب سے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں یہ سورت کو نصاب سے نکال دیا گیا ہے؟ سورت انفال اور سورت توبہ کو نصاب سے نکال دیا، پاکستان کے اندر جو بچوں کو پڑھائی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، نصاب سے کیوں نکالا گیا؟ ذرا اندازہ کریں کہ یہ صورت ہے کیسی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے آقا کو یہ وعدہ نہیں کھاتے تھے کہ ایسی صورت اگر مسلمان بچہ پڑھے گا، جب یہ چیزیں مسلمان بچہ پڑھے گا کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، جب ان کو سورت توبہ پڑھائی جائے گی، سورت برات پڑھائی جائے گی یا انفال پڑھائی جائے گی، اس کو تو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے مشرکوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اعلان ہے، وارننگ ہے کفار مکہ کو بھی اور پورے مشرکوں کو بھی، عرب کے اندر جتنے رہتے تھے۔ فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، تم چل پھر لو،
آگے دیکھ لو اگر تم نے کرنی ہے جنگ تو وَعْلَمُوا، یہ بات غور سے سن لو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. ہاں تم سے بڑے پاٹے خاں آئے تھے، وہ ابو جہل اینڈ کمپنی آئے تھے، وہ جب نہیں ٹک سکے، بدر کے اندر وہ مارے گئے ہیں، احد کے اندر وہ شکست کھا گئے ہیں، خندق کے اندر وہ ناکام اور نامراد ہو کے واپس لوٹے ہیں کفار مکہ، جب وہ نہیں ٹک سکے تو پھر عرب کے اندر کون سا ایسا قبیلہ ہوگا جو مسلمانوں کے سامنے آ کے ٹک سکے گا؟ کون کھڑا ہو سکے گا؟ فرمایا 4 مہینے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، نکلنا ہے تو نکلو، اور 4 مہینے کے بعد کسی نے جنگ کا شوق پورا کرنا ہے تو وہ بھی آ کے پورا کر لینا. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکو گے. اور اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے. اللہ کافروں کو، یہ امن کے پتروں کو جا کے بندہ یہ آیت سنائے نا کہ یہ امن کی جو تم امن کی باتیں کرتے، اسلام تو کسی کا کچھ نہیں کہتا ہے، یہ جو ہے کرنے والے نا ان کو بندہ جا کے بتائے نا یہ اسلام ہے. کیوں نصاب سے یہ آیتیں نکالی گئی ہیں؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جو تڑی لگائی گئی ہے نا، وہ تڑی کو سوچ بھی نہیں سکتا، یہ الفاظ ہے. اور اگلی بات دیکھیں، ٹھیک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے، کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. رب کا رسول بھی کافروں کو ذلیل کرے، ٹھیک ہے، اور اسی کے رسول کی امت آج رات تلوے چاٹ رہی ہو تو پھر کیسے جا کے منہ دکھائے گے اپنے نبی کو؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اگلی دیکھیں ہوا کیا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 9 ہجری کے اندر سیدنا صدیق اکبر حج کروانے کے لیے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کی ڈیوٹی لگائی. عمر بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، عثمان غنی بڑے بڑے موجود ہیں. حضور نے اپنے حج کے بعد صدیق اکبر کو حج کا امیر بنا کر بھیجنا، یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر خلافت کا حقدار ہوگا تو صدیق اکبر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہے کہ میرے بعد اگر کسی نے خلافت سنبھالنی ہے تو صدیق اکبر ہوگا. تمہیں حج کروانے کی ذمہ داری ہوگی تو صدیق اکبر پر ہوگی، میں جو ڈیوٹی لگا کے جا رہا. بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات کیا ہوئی، جب صدیق اکبر آ گئے حج کروانے کے لیے تو پیچھے یہ آیتیں نازل ہوئیں. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلا کے فرمایا مولا علی کو فرمایا علی یہ آیتیں لے جا اور جا کر جو ہے وہ پورے کفار عرب کو بھی سنا دے، مکہ والوں کو سنا دے، جہاں جہاں بھی جتنے لوگ موجود ہیں سب کو جا کے سنا کے آ کہ آج کے بعد سب کو پتہ چلا جائے کہ حرم کے اندر خبردار کسی نے پاؤں یہاں پہ، ہاں یہاں حرم کے اندر کسی نے نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے، ہوا کیا، مولا علی جناب یہ آیتیں لے کر جو ہے پہنچے حرم کے اندر. سیدنا صدیق اکبر حج کے سارے فرائض انجام دلوا رہے تھے تو مولا علی جب پیچھے سے آیا تو آپ نے فرمایا آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا جی مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، میں وہ سنانے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب اس سے شیعہ حضرات کہنے لگے جی مولا علی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا حج کے، پہلے صدیق اکبر کو بھیجا ہے، پھر بعد میں مولا علی کو بھیج کر صدیق اکبر کے جو امیر ہونے کی، حج کے امیر ہونے کی جو بات تھی نا وہ منسوخ ہو چکی تھی. دیکھیں اگر منسوخی والی بات ہے نا تو پھر مولا علی آ کے حج کے سارے مراسم بھی ادا کرواتے، لیکن مولا علی نے ہر جگہ پر جا کے صرف اور صرف وہ ڈیوٹی دی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی. کیا وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ صرف اور صرف جا کے یہ پیغام سنا دو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے. اور مولا علی نے کیا کیا، حرم کے اندر کھڑے ہو کے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. فرمایا لوگو یہ قرآن مجید ہے جو رب نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے اور میرے محبوب نے مجھے عطا فرما کے تمہیں سنانے کے لیے بھیجا ہے. یہ میں تمہیں سنا رہا ہوں. کیا الفاظ ہے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے، یوم الحج الاکبر، آج کیونکہ حج اکبر کا دن ہے، آج حج اکبر کا دن ہے، سارے عرب یہاں پہ جمع ہے، سارے مشرک یہاں پہ جمع ہے، کیونکہ ابھی تک مشرک وہاں پہ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے. فرمایا کہ آج کے بعد کیا ہوگا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمام مشرکوں سے بری ہے، آج کے بعد کوئی بھی مشرک حرم کے اندر نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہے، آج کے بعد کوئی بھی مشرک نہیں آئے گا حرم کے اندر. یاد رکھیں 1400 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ حرم کے اندر آ سکے. جب سے یہ سعود خاندان یہ ٹھگ آیا، اس نے آ کے جناب ہندوؤں کو بھی اندر واڑ دیا ہے، اس نے آ کے یہودیوں کو بھی عرب کے اندر بلا لیا ہے. اب یاد رکھیں سب سے بڑی غداری محمد بن سلمان نے اب آ کے کی ہے، 1400 سال کے بعد کی ہے، لیکن نہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ عرب کے اندر کسی یہودی کو آنے دے.
جب سے یہ سعود خاندان یہ خبیث آ کے بیٹھے ہیں، ان کی کوئی تھوڑی دور بغیرتیاں نہیں ہے. اگر آپ سعود خاندان کی بغیرتیاں پڑھ کے دیکھیں 1912 سے لے کر آج تک سب سے پہلے انہوں نے صحابہ کرام کے مزارات کو شہید کیا، جنت البقیع اور جنت المالا کے قبرستان کو ملیا میٹ کر دیا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی اماں جان، ٹھیک ہے جی، ان کے مزار کو شہید کیا. اور پھر یہ ابھی 4-5 سال پہلے زیادہ دور نہیں ہے، 4-5 سال پہلے مسجد قباء کے قریب صحابہ کرام کے قبرستان تھے، 14 قبریں موجود تھی. اس کے اوپر جناب انہوں نے وہ ساری قبریں مٹا کر اس کے اوپر جناب انہوں نے بلڈوز کر کے اس کے اوپر روڈ بنا دیا ہے. مسجد قباء کے قریب تھی، ٹھیک ہے. یہ ساری بغیرتیں ان کی موجود ہیں، یہ سعود خاندان کی. پھر اس کے بعد آج دیکھ لیں جتنی فحاشی، بے حیائی، بغیرتی، جو کچھ بھی عرب کے اندر آ چکا ہے، یہ سارا کا سارا محمد بن سلمان نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. مدینہ پاک کے اندر شراب کا اس نے جو ہے وہ شراب خانہ کھول دیا ہے، جوے کی اجازت دے دی ہے کھیلنے کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب یہ سب کچھ کرتا جا رہا ہے. اب تو 20 تراویح شروع سے پڑھتے آ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، آقا علیہ السلام کے دور سے 20 تراویح پڑھتے آ رہے تھے. اس سال اس خبیث محمد بن سلمان بغیرت نے وہ 20 تراویح ختم کر دی ہیں، 10 تراویح پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں بھی اس بات پہ بڑے خوش ہو رہے، کہتے دیکھیں 10 شروع ہو گئی ہیں. تمہیں اس بات پہ خوش تو ہو رہے ہو کہ 10 تراویح شروع ہو گئے، اس بات پہ تمہیں ڈوب کے نہیں مرنا آیا کہ 1400 سال تک جو 20 تراویح پڑھی جاتی رہی ہیں، تم نے تو اس قانون کو بدلا ہے. جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے شروع کروائی ہے اس کو بدلنے پر وہاں بھی خوش ہو رہے ہیں. لے جی ہوتا ہوتے 10 پڑھیں جا رہی ہیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی تصویریں موجود ہیں. انہوں نے کیا کیا، غزوہ احد کے جتنے شہداء تھے ان کے جو مزارات ہیں سارے شہید کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آل سعود کی کوئی چھوٹے موٹے کارنامے نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بغیرت اور غدار ترین کوئی خاندان ہے تو یہ آل سعود ہے. آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. لارنس آف عرابیہ کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے آل سعود خاندان کو جو اوپر لایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ کروایا گیا. لارنس آف عرابیہ کتاب موجود ہے، اس کو پڑھ کے کوئی دیکھ سکتا ہے. تو بہرحال اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا مشرکو آج کے بعد کوئی بھی شخص حرم کے اندر مشرک نہیں آئے گا. یہ 2 مہینے پہلے محمد بن سلمان نے ہندو خاندان کو مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی کے اندر کھڑایا ہے. 2 مہینے پہلے کی بات ہے. ہندو جو وہ گائے کا پیشاب پینے والے خبیث، ٹھیک ہے، دنیا کے پلیت ترین جو ہے وہ بندے تھے، ان کو جناب اعلیٰ مسجد نبی کے اندر جانے کی اجازت دی ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ لیکن یہ تو امت کا ہے نا، جو ڈوب کے مرنے کے لیے ان کو جگہ کوئی نہیں مل رہی ہے، سوئی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا ان کو کوئی نہیں ہے کہ بغیر تو تم جو ہے وہ کعبہ شریف پر حملہ کر کے تم جو ہے وہ اس پر قبضہ کر کے تم نے یہ کیا ہے. مسجد نبی شریف کا امام انہوں نے مسجد نبی کے محراب کے اندر ذبح کر دیا تھا. کوئی آل سعود کی پڑھ کے دیکھے کارنامے، ٹھیک ہے. مسجد نبی کے امام کو ان کے مسجد نبی شریف کے محراب کے اندر ذبح کیا گیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد یہ حج اکبر کا دن ہے، یہ سارے اعلان سن لو سارے کے سارے لوگ. اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ بالکل بری ہے تمام مشرکوں سے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر مشرک کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھنا تو فَاعْلَمُوا، یہ بات غور سے جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو تھکا نہیں سکو گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ہاں کافروں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے. دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے شاہ فرمایا کہ میں حدیث پاک کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھا کہ لم اخرج مسلمہ، یعنی حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ مبارک جو ذہن سے نکل گئے میرے، کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا تھا کہ میں کسی بھی یہودی اور عیسائی کو جزیرہ عرب کے اندر نہیں رہنے دوں گا. کوئی یہودی کوئی عیسائی جزیرہ عرب کے اندر نہیں رہنے دوں گا. مدینہ پاک کے اندر قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے ساتھ حضور کی جنگ ہوئی، دونوں کو وہاں سے نکالا گیا. پھر یہ خیبر کے اندر آ کے بیٹھے، پھر خیبر کے اوپر آقا علیہ السلام نے جب حملہ کیا تو پھر خیبر سے بھی ان کو نکلنا پڑا، اور جب خیبر سے نکلے تو اس کے بعد آج تک خیبر کے اندر جو ہے دوبارہ نہیں جا سکے ہیں، اور آج تک یہ یہودی خیبر کا درد نہیں بھولے ہیں، ابھی تک خیبر یاد ہے ان کو، ٹھیک ہے نا جی. یہ تو مسلمان ہے نا، ان کو خیبر یاد کوئی نہیں، کیا پتا کہ خیبر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے فادر ڈے بھی منایا، مادر ڈے بنایا، فلانا ڈے دے فلانا ڈے دے فلانا ڈے. کاش کبھی یہ مکہ ڈے منایا ہوتا، بدر ڈے منایا ہوتا، خیبر ڈے منایا ہوتا تو مسلمانوں کو پتا ہوتا کہ خیبر کس چیز کا نام ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ وہ چوٹ ہے، یہ وہ سٹ ہے جو ابھی تک آج تک یہودی یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں خیبر سے نکال دیا گیا تھا. اور پھر یہ اسی خبیث محمد بن سلمان نے جب پہلا یہودی ابھی بلایا ہے تو وہ سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ تو کہاں جائے گا، اس نے کہا میں نے خیبر جانا ہے، اور وہ خیبر گیا ہے.
سب سے پہلے خیبر گیا وہ یہودی، اور خیبر کی اس کی تصویریں ابھی تک موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، جن کے ساتھ جنہوں نے وعدہ خلافی کی تھی ان کو تو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ 4 مہینے کے اندر بندے کے پتر بن جاؤ، نہیں تو دفع ہو جاؤ، بس یہ اسلام کی بولی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امن کے پتر یہ آیتیں کیوں نہیں پڑھ کے سناتے، ٹھیک ہے، یہ سورت پڑھتے نہیں ہے۔ میں جو ٹی وی پہ بیٹھے تھے مولوی سورا آپ کو بتائیں گے، جتنا بتائیں گے حلوہ بتاتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی مولوی جناب والا ٹی وی پہ سورہ برات نہیں پڑھے گا آپ کو، کوئی مولوی نہیں پڑھ کے سنائے گا۔ بڑے بڑے مفتی بن کے بیٹھے ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ سورہ برات یا سورہ توبہ کے 2 رکوع پڑھ کے سنا دو، تو تشریح کر کے دکھائیں، آپ کا کوئی چینل دکھائے گا ہی نہیں۔ اب اگلے الفاظ دیکھیں، وَإِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، میں وہ مشرک جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر اس معاہدے کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور پھر انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی ہے، یعنی انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ ایک تو وہ تھے جن کو 4 مہینے کا ٹائم ان کو دیا گیا، جنہوں نے وعدہ خلافی کی، عہد شکنی کی، غداری کی، ان کو کہا گیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ لیکن جنہوں نے وعدہ نبھایا، مسلمانوں کے ساتھ غداری نہیں کی ہے، ان کے لیے فرمان ہے، فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے، جتنی مدت تک کا معاہدہ ہے، پھر تم معاہدہ کو پورا کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یار اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے، اسلام پہلے کہہ رہا ہے کہ اپنے 4 مہینے تیاری کر لو، اور جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا ہمارا جب تک معاہدہ تب تک کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پیٹھ پیچھے چھرا نہیں گھوپتا، اسلام جب بھی لڑتا ہے آمنے سامنے لڑتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسلام بتا کے لڑتا ہے کہ 4 مہینے کھول کے تیاری کر لو، منٹ مارو، ٹھیک ہے جی، میدان جنگ لگا کے دیکھ لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو متقین کو پسند فرماتا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کا مقابلہ ہوا نا جب بیت المقدس کی جب لڑائی لڑی جا رہی تھی، تو جو عیسائیوں کا جو بڑا تھا نا، بڑا پہلوان تھا، یعنی ان کا جو کمانڈر شمانڈر تھا یا جو سپہ سالار تھا ان کا، وہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا نا تو سلطان نے اس کے لیے فروٹ بھیج دیے، آم شم اور انار اور انگور، یہ سارے کچھ نہ بھیج دیے اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا شاید سلطان نہ مجھ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے میرے پاس جو ہے یہ تحفے شوفے بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلطان نے، وہ ظاہر خوش فہمی تو سے ہو گئی نا کہ سلطان شاید مجھ سے مرعوب ہو چکا ہے، تو ساتھ سلطان نے خط لکھ کے بھی بھیجا، اس کو لکھ کے کہا یہ فروٹ شروٹ کھا تگڑا ہو، میں نے تجھے جو ہے یہاں مارنا ہے، تو پیچھے ہمیں خام کا شہید بن کے نہ جا۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اگر تو بستر پہ مر گیا تو ہیرو بن جائے گا نا سب کے لیے، یہ میں فروٹ بھیج رہا ہوں، اسے کھا اور تگڑا اور میرے سامنے ذرا میدان کے اندر آ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ عیسائیوں کو، تمہاری فوج کو، کہ تمہارے سپہ سالار کی اوقات کتنی ہے، میں تو اس لیے فروٹ بھیج رہا ہوں، اسے کھا کے تگڑا ہو کے میرے سامنے آ ذرا۔ دیکھ نا اسلام جو ہے نا آمنے سامنے لڑتا ہے، اسلام پیٹھ پیچھے چورا کبھی نہیں گھومتا، ہاں اسلام تو کہتا ہے ذرا سامنے آپ میدان لگا پھر پتہ چلے گا تمہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔